الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں، قابل احترام ساتھیوں، بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت و اقدس کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اصحابہ ازواجہ اہل بیتہ وسلم۔ محترم بھائیوں، ابھی آپ نے ماشاءاللہ بچوں کا سبق سنا، قرآن پاک انہوں نے پڑھا، آپ نے سنا، اور وہ اس عظیم کتاب کے حافظ بنے۔ سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور انہیں قرآن یاد رکھنے کی زندگی بھر توفیق عطا فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی اور ان کے اساتذہ کو بھی اور ان کے ادارے والوں کے لیے بھی جنہوں نے ان کو تیار کیا ہے، اللہ اس قرآن کو باعث برکت، باعث نجات، باعث رحمت بنا دے۔ محترم بھائیوں، قرآن پاک جس کی نسبت سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کے تعارف کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنا ہی کافی ہے، بس یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی حیثیت بنانے کے لیے یہ اتنا جملہ کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی عظمتوں سے نوازا ہے اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے اوپر جتنی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں وہ ساری اسی غرض سے ہیں کہ یہ بہت اہم ہے۔ اسی وجہ سے میں اور آپ، ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، انسان خود غرض بھی ہے اور فہم بھی اس کا کم ہے۔ انسان سوچتا ہے، آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں۔
آپ غور کر کے دیکھ لیں، کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ شاید اگر بچہ بزنس کرے گا تو یہ بہتر ہے، کسی کے ذہن میں ہوگا کہ فلاں ملک میں چلا جائے یہ بہتر ہے۔ آپ اپنے ذہن سے پوچھیں آپ اپنے بچے کے لیے کیا چیز بہتر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم جسے مرضی بہتر سمجھ لو، تمہاری سوچ ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ہماری سوچوں کے معیار کے مطابق رب کے فیصلے نہیں ہوتے، رب کے فیصلے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ قرآن یہ اتنا زیادہ تعلق رکھتا ہے بندے سے، دنیا میں آپ جس چیز کے ساتھ بھی تعلق بنا لیں، نہ اس کی شان اتنی زیادہ ہے، نہ ہی میرے بھائیوں یاد رکھنا وہ اس قدر وفا کرتا ہے جتنا یہ قرآن بندے کے ساتھ وفا کرتا ہے۔ اس کی شان کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اہل ہے، جیسے ہمارا گھرانہ ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے، آپ نے ایک تشبیہ دے کے سمجھایا اللہ کا اہل ہے، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا گھرانہ ہے، اور وہ خاص اسپیشل اللہ کے تعلق والے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کا اہل ہیں؟ اہل اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اہل القرآن و خاصتو، جو قرآن والے ہیں اور قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کا اہل ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اس کو جو اس قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے جو ماہر ہے وہ کس لیول پر ہے؟ مع السفرۃ الکرامی، وہ فرشتے جو معزز ہیں یہ ان کے ساتھ ہے، اور جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے، فرمایا اسے ہر دفعہ ہر اٹکن کے اوپر اجر ملتا ہے، اور جو ماہر ہو گیا وہ فرشتوں کے ساتھ ہے۔ آپ اور میں سکون تلاش کرتے ہیں، کیوں بھائی سکون چاہیے کہ نہیں؟ کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر قرآن کو پڑھتے ہیں اور وہ اس کی بات کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہے چند فرشتوں کی، وہ کائنات میں تلاش کرتے ہیں قرآن کا دور کرنے والے، قرآن سیکھنے سکھانے اور پڑھنے والوں کو۔ وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی جب ایسی مجلس کو پا لیتا ہے وہ فوراً دوسروں کو بلانا شروع کر دیتا ہے، پھر سارے جتنے بھی وہ پھرنے والے ہوتے ہیں جو یہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں ایسی مجلس، وہ وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آ کر وہ اسے گھیرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ گھیرتے رہتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور سکون اور تسلی، ریلیکس جسے آپ کہتے ہیں کہ سکون نہیں ملتا، وہ پھر آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ سکون اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ دائرہ اللہ رب العالمین تک پہنچ جاتا ہے۔ قرآن کی محفل کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو ایسی محفل اور ایسی مجلس کو اللہ کی طرف سے، یعنی فرشتے ہیں مقرر جن کو رب نے مقرر کیا، وہ انہیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے، اتنی عزت دی ہے میرے بھائیوں کہ آپ غور کیجئے۔ صحیح مسلم میں وہ واقعہ ہے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے عسفان جگہ کے اندر، تو ان کی ملاقات ہوئی غالباً عبید اللہ بن زیاد، عبید اللہ سے تھے بن حارث سے، تو کوئی تابعی تھا ان کا، اسے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کہ تم ادھر سے آئے ہو جو اہل وادی سے، تو ان کے اوپر حاکم کس کو بنا کر آئے ہو؟
اس کو حاکم بنانے لگے تھے مکہ کا. تو اسے پوچھا تو بتا کہ ادھر وادی پہ کون حاکم بنا ہے؟ کہا جی میں نے ادھر ابن ابزا کو حاکم بنا دیا، ان کے اوپر نگران. تو کہنے لگے ابن ابزا کون ہے؟ میں نہیں جانتا. انہوں نے کہا ہمارا غلام ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے غلام کو عربوں کے اوپر مقرر کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے جی وہ قرآن کا عالم ہے اور فرائض کا عالم ہے. تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے تو کہا توجہ سے سن لو، سچ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو رفعتیں، بلندیاں اور عزت دے گا، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلیل کر دے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تو قباء کے اندر سب سے پہلے ٹھہرے تھے. مدینے میں مسجد قباء اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا وہ زیارت بھی کرواتے ہیں. قباء مسجد میں وہاں پر جو ہے ٹھہرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ صحابہ بھی اس بستی میں پہنچے ہوئے تھے. تو اس وقت ان کو ایک غلام امامت کرواتا تھا. کیوں بلا؟ کیونکہ اس کے پاس قرآن زیادہ تھا. یہ قرآن اتنی شان دیتا ہے بندوں کو. صحابی کہتے ہیں کہ ننھے صحابی ہیں وہ چھوٹے، کہتے قافلے گزرتے تھے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے. تو قافلے والوں سے پوچھتے تھے ہمارے والد بتاؤ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، تو وہ جو قرآن سناتے تھے میں یاد کر لیتا تھا. اب وہ جو بچے ہیں چھوٹے انہیں قرآن سب سے زیادہ یاد تھا. قوم والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور مسلمان ہو گئے. جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے مطابق عمل کرنا شروع کیا. آپ نے انہیں کہا کہ تم میں سے جسے قرآن زیادہ اسے اپنا امام بنا لو. اب انہوں نے تلاش کیا تو یہ چھوٹے بچے تھے، پوری قوم نے امام بنا دیا، بالکل چھوٹے بچے. اور یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہے اسی حدیث کے اندر. اتنے چھوٹے تھے کہ جیسے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں بسا اوقات ان کے کپڑے جو ہے نا وہ خالی قمیض پہن کے بھی تو بچے چل پھرتے ہیں نا. تو وہ کہتے ہیں کہ قمیض تھی پھٹی ہوئی تو میں نے نماز پڑھائی تو پیچھے عورتوں نے کہا اپنے امام کا صدر تو ڈانپ لو، قمیض چھوٹی ہے پھٹی ہوئی ہے، کپڑے نہیں ہوتے تھے، صدر ڈانپو. تو پھر انہوں نے ایسے کیا. کہتے ہیں اس وقت ساری جماعت نے تھوڑے تھوڑے پیسے کیے. کپڑا ایک آدھا ہوتا تھا، آج کی طرح نہیں ہے کہ کپڑے بہت زیادہ تھے. وہ تو ایک ایک دو دو سوٹ تھا، وہ بھی شاید جو ہے نا وہ دھوتے پہنتے. وہ واقعہ صحیح بخاری میں آپ وہاں سے اندازہ لگا لیں. وہ پہن لیا. جب اس کو نیا کپڑا جوڑا لے کے دیا کہتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے نئے کپڑے ملے ہیں. آپ دیکھ لو چھوٹے بچوں کو امام بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی وصیت پہ پوری قوم کا امام. کس نے اسے امام بنایا بتاؤ؟ قرآن نے امام بنا دیا اس کو. تو بالکل لباس تو ہوتے نہیں تھے. وہ جو واقعہ صحیح بخاری میں ہے نا کہ ایک بندہ آیا تو آگے کہنے لگا یا رسول اللہ، لمبی حدیث ہے اس میں سے نقطہ بتاتا ہوں بس. تو کہتا جی میری شادی کر دیں اس عورت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ گھر میں 2-3 چکر لگائے اس نے. چکر لگا کے واپس آیا کچھ بھی نہیں. کہتا جی یہ میرے پاس ایک چادر ہے نیچے باندھی ہوئی، 2 بھی نہیں تھی کہ ایک اوپر لی، نیچے چادر باندھی ہوئی تھی. کہنے لگا یہ آدھی کر دیتا ہوں، آدھی اس کی آدھی میری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدھی چادر نہ اس کا سر ڈانپے گی نہ تیرا جو ہے وہ سطر ڈانپے گی، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کوئی اور چیز تلاش کر. تو پھر وہ کہنے لگا، وہ بیٹھا رہا. تھوڑی دیر بعد جیسے بندہ مایوس ہوتا ہے نا اٹھ کے جانے لگا. بندہ شرمندہ بھی ہو جاتا ہے مجلس میں کہ میری بات نہیں مانی گئی اور ساری بھری مجلس میں اس طرح ہو. تو وہ اٹھ کے نا آہستہ 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 کھسک کے جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. کہا بلاؤ اس کو واپس. کہا ادھر آؤ بھائی یہ بتا قرآن یاد ہے؟ کہتا جی یاد ہے. تو اس نے جلدی کہا یہ صورت بھی یاد ہے، یہ صورت بھی یاد ہے، یہ صورت بھی یاد. کہا چل ٹھیک ہے اتنا حصہ اس کو یاد کرا دینا اپنی بیوی کو، یہ تیرا حق ماہر ہے. فقد ملکتکھا، محمد نے تجھے اس کا مالک بنا دیا. جا صلی اللہ. آپ اندازہ کریں
کہ قرآن کہاں تک ساتھ دے رہا ہے بندے کا. اللہ کے بندو، قرآن کے اوپر اس بندے کی شادی ہوگی جس کے پاس ایک چادر تھی بس. قرآن کی وجہ سے آج بھی ایسے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی وجہ سے ہر چیز دیتا ہے بندے کو. اس کی جو تاثیر ہے نا بڑی ہے. اصل میں ہم مطالعہ نہیں کرتے، شوق بھی نہیں رکھتے پڑھنے کا. اقبال بڑا گہرا آدمی ہے، اس کی اردو سے اس کی فارسی زیادہ گہری ہے. اگر آپ فارسی پڑھیں، ہم فارسی کا شوق ختم ہو گیا. لوگ پہلے پڑھتے تھے فارسی، مدرسوں میں ہم بھی پڑھتے تھے، پڑھاتے. کہتا ہے ایک جگہ پہ قرآن کے بارے میں توجہ سے سنیے گا. کہتا ہے کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست. کہتا ہے کہ قرآن کے آنے سے پہلے جو کرسچن پوپ تھا وہ اس کی چلتی تھی اور وہ سلطنتیں بانٹتے تھے، اور لوگ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ساتھ کاہنوں کو رکھتے تھے، نجومیوں کو، اور نجومی اور کاہن ان کو آنے والے حالات بتلاتے تھے. وہ جو صحیح مسلم میں واقعہ ہے نا ایک بچے کا کہ جادوگر مرنے لگا، صحیح مسلم میں ہے، تو اس نے کہا بادشاہ کو، کاہن نے، کہ مجھے اب کوئی بچہ دے، میں اسے جادو سکھا دوں تاکہ تجھے آنے والے حالات کے بارے میں بتلائیں. تو وہ اس طرح سپییں اور کھوپڑیاں اور سٹنڈیں وغیرہ لے کر، وہ جادوگر جو ہوتے تھے نا کاہن، وہ بادشاہوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس کے ذریعے سلطنتوں کے حساب لگاتے تھے. اقبال کہتا ہے جب قرآن آیا، نقش قرآن تا دری عالم نشست، جو ہی قرآن کے نقش بیٹھنے دنیا پہ شروع ہوئے، نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست، نہ کوئی پوپ رہا نہ کوئی کاہن رہا، سب کچھ ختم ہو گیا. اور یہ بات اس نے ایسی نہیں کہی، یہ حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قافلہ گیا، چند لوگ تھے. یہ جس طرح آج کل سراہے ہوتے ہیں یا لوگ بیٹھتے ہیں کھانے، جگہ جگہ پہ ہوٹل ہے، یہ نہیں ہوتا تھا. اس وقت قوم قبیلوں والوں سے لوگ کھانا مانگتے، وہ مسافر کی خدمت کرتے. تو انہوں نے ایک قوم والوں کو ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تو کہا ہمیں کھانا دو. انہوں نے کھانا نہ دیا تو یہ بیچارے باہر بیٹھ گئے. اب ہوا کیا، اللہ ان کی روزی ان کے پاس لے کر آیا. قرآن کی وجہ سے روزی کیسے آتی ہے آپ اندازہ کریں. دو روایتیں ہیں. ایک میں ہے کہ قوم والے آئے، انہوں نے کہا ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، زہریلی چیز نے. اور ایک میں ہے کہ ہمارے قبیلے میں ایک شخص ہے جو برین کا مسئلہ، اسے جنون کا. توجہ سے سننا یہ دونوں چیزیں. زہر جو ہے، زہر اس کو فوری پکڑا جائے وگرنہ اس کا علاج نہیں ہے. زہر بہت خطرناک ہوتے ہیں، لمحوں میں جان لے جاتے ہیں. ایسڈز بھی ایسے ہوتے ہیں. اور دماغ کا علاج ہے. آپ نے کبھی پاگل کو صحیح ہوتے دیکھا ہے؟ کیوں جی؟ یہ جو آپ دیکھیں بچپن میں کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں وہ نہیں صحیح ہوتے دیکھے آپ نے. پاگل اب نارمل جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی رہتے ہیں، کیونکہ برین کے اوپر ابھی بہت کم کام ہوا ہے، اس لیے کہ آدمی کا جو برین ہے وہ بہت باریک وینے ہیں، اس پہ کام کم ہوتا ہے. اور زیادہ تر جو ہے وہ برین کے جو آپریشن ہوتے ہیں اس میں کامیابی بھی کم ملتی ہے، اور ہر حصے کا ابھی آپریشن ہونا شروع نہیں ہوا. جنون ایک ایسی چیز ہے، دیوانگی، پاگل پن، جس کا علاج نہیں. اس کے لیے ریلیکس گولی دیتے ہیں بس. اب دونوں واقعات کا نتیجہ ایک ہے. وہ لے کر آ گئے صحابہ کے پاس، کہا قبیلے قافلے والو، تم کوئی ایسے لوگ لگتے ہو کہ جن کے پاس کوئی چیز ہوگی روحانی، تو اس کا ہمارے سردار کا یا اس جنون پاگل کا علاج کر دو. تو انہوں نے کہا علاج تو ہم کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ طے کرو، تم نے ہماری خدمت نہیں کی، اگر تم ہمارا خرچ اٹھاتے تو ٹھیک ہے. جیسے پہلے لوگ علماء کا خرچ اٹھاتے تھے تو تنخواہیں نہیں ہوتی تھی، ہاڑی سونی سے پی، اور طے ہوتا تھا تمہیں یہ چیزیں دیں گے. کہا نہیں، اب تم نے ہماری خدمت نہیں کی تو اب ہمیں بکریاں دو. 30 بکریوں میں بعد میں کتنی بکریوں کے اندر بات ہو گئی. تو صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا. یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں روایات موجود ہیں. جب دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی.
دماغ کا مریض ٹھیک ہو گیا قرآن کے ساتھ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو ان کے اب دل میں یہ تھا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے اوپر ان سے بکریاں لی ہیں۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے ہماری خدمت نہیں کی تو ہم نے پھر کچھ کھانا تو تھا۔ بعض نے کہا نہیں، قرآن کے اوپر دم کر کے تم نے یہ اجرت لی ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ آپس میں اختلاف ہوا مسئلے کے اوپر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مہر لگائی جو قیامت تک مہر لگ گئی۔ آپ نے کہا حلال حرام کی بات چھوڑو، میرا حصہ نکالو۔ یہ اس لیے نہیں، ہمیشہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہے نا، اس کے پیچھے پوشیدہ بہت ساری حکمتیں ہوتی تھی۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے کر خود نہ کھاتے تو شبہ رہ جاتا امت پہ کہ پتہ نہیں قرآن پڑھ کے جو ہے نا وہ کوئی چیز ملے حلال ہے کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکریوں کو جو ہے وہ کہا میرا حصہ۔ وجہ کیا تھی؟ کہا میں استاد ہوں نا، میں نے سکھایا تمہیں۔ اور اسے کہا تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ یہ واقعی سورۃ فاتحہ بہت کمال دم ہے۔ اور ابھی آپ نے مغرب کے وقت میں نے 2 جو ہے آخری کل کی تلاوت کی، پھر بچوں نے، پہلے بچے نے تلاوت کی 3 کل پڑھے۔ یہ جو 3 کل ہیں نازل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے الگ، نظر بد کے لیے، باقی چیزوں کے لیے الگ الگ ذکر کرتے تھے، بیماریوں کے لیے، باقی چیزوں کے لیے۔ جب یہ 3 کل نازل ہو گئے آپ نے سارے وظائف چھوڑ کر انہی کو پکڑ لیا۔ ان تینوں کلوں کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہود بڑی، یہ ایک پوری ٹاپک ہے کہ یہودی کیسی خطرناک قوم ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اصل میں یہ بات وہ کہا کرتے تھے جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کو یہ باتیں سناتے تھے مشرک بھی اور یہودی بھی کہ یہ ابتر ہیں، نعوذ باللہ۔ ابتر کہتے ہیں جس کی آگے اولاد نہ چل سکے، تو وہ کہتے تھے آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، باتیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ابتر تو یہ ہوں گے، آپ کا نام تو کبھی ختم نہیں ہوگا، آج بھی نہیں ہو رہا، اللہ کی قسم نہیں ہو رہا۔ آپ نماز کو دیکھ لو، اذان کو دیکھ لو، حج کو دیکھ لو، زکوٰۃ کو دیکھ لو، اسلام کی 5 بنیادوں کو دیکھ لو۔ اگر قرآن نے حکم دیا ہے تو سکھایا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے ہے، کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر پوری ہے، کوئی چیز نہیں، نہ کلمہ، نہ ایمان، نہ اسلام۔ قرآن بھی وہی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں۔ اللہ کی بھی پہچان انہوں نے کروانی ہے، کروائی بھی ہے، اور جنت میں بھی سب سے پہلے جنت کا دربان پوچھے گا۔ جب آپ جائیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، وہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے انا محمد، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا آپ کا حکم ملا تھا کہ آپ کے سوا کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا، اسی لیے میں نے پوچھا ہے، اور دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اللہ نے اتنی شان دی۔ آج پوری دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا نام بلند ہوتا رہتا ہے اور گونجتا ہے۔ اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سحر اور جادو کی کوشش کی لبید بن عاصم یہودی نے، کہ جس کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا دینی یا قرآن کا، بیگم کے پاس، بیوی کے پاس جاتے تھے تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا تھا، وہ جو ایک قوت تھی وہ نہیں رہتی تھی، بس اتنی سی بات تھی، کیونکہ وہ ظالم چاہتے تھے کہ آپ کی نسل نہ بن سکے، اس کے لیے باتیں بھی کرتے تھے اور کوشش بھی کرتے تھے۔ اس کے اوپر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو علاج دیا وہ یہ آخری 3 کل ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رسول خدا یہی کرتے، جب عشاء کے بعد اپنی چارپائی پہ سونے کے لیے آپ رات کو جاتے، بیٹھ کر 3 کل پڑھتے بسم اللہ سمیت، اور پھونک مار کے پورے جسم کے اوپر ہاتھوں کے ساتھ مل دیتے۔ یہ پوری باڈی کا
علاج بھی ہے یہ اس پوری کی پوری باڈی کی، جتنی آپ کی روحانی جسمانی قلبی بیماری ہیں ان کا علاج ہے۔ قرآن پاک کی ایک ایک چیز، اگر اس کی تاثیر کو شروع کیا جائے گھنٹوں چاہیے، اگر اس کی فضیلت کو شروع کیا جائے گھنٹوں چاہیے، اگر اس کی تفسیر کو شروع کیا جائے، آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، یہاں سینکڑوں جلدوں کے اندر، اب الحاوی 800 جلدوں کے اندر تفسیر ہے عربی میں، اتنی تفسیریں ہیں ختم نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ ایک ایسی یہ کلیہ ہے، اس کے اندر گہرائی بہت ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہم اندازہ کریں کہ قرآن وہاں تک بات کرتا ہے اور وہاں تک سوچتا ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ آپ قرآن کو پڑھیں سورہ جہاں پہ جو ہے نا وہ احزاب غالباً شروع ہوتی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی منہ بولا بیٹا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی آدمی کے دل میں، توجہ سننا، آدمی کے دل میں آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے، یہ نہیں کہا کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں رکھے، کیونکہ عورت جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے جب وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس وقت ایک ہی وقت میں اس کے سینے میں 2 یا 3 یا 4 دل دھڑک رہے ہوتے ہیں۔ اب اندازہ کریں قرآن کا ایک ایک لفظ کتنا گہرا ہے، سوچ نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کی ریاضی کو لیں، اس کے اوپر ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد ہیں احمد دیداد، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن کو جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ چینج نہیں ہے، یہ بالکل صحیح ہے، اور کہا کہ 19 کا فارمولہ لگا ہوا ہے۔ سورہ مدثر میں جو ہے علیہ 19 وہ کہتے ہیں یہ 19 ہے، صورتیں 114، 19 پہ پوری تقسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم برا کے شروع میں نہیں، کیونکہ نمل میں آ گئی ہے، اگر 115 ہو جاتی تو 19 پہ تقسیم نہیں ہونی تھی پوری، اور 114 19 پہ پورا تقسیم ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں لوگ اس پہ اتنا سوچتے ہیں، اتنا کچھ ہے، گہرائی ہے اس کے اندر واللہ، اور ہر چیز کے اندر حکمت ہے۔ اگر قرآن نے کسی چیز کو پہلے ذکر کیا ہے، کسی کو بعد میں ذکر کیا ہے، تو اس میں حکمت ہے۔ اس کی فصاحت اگر کھول لیں تو اس کے اندر ہی انسان چلتا چلا جاتا ہے، غور کرتا رہتا ہے، اور جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتے۔ تو قرآن پاک کو حقیقت یہ ہے کہ ہم دل نہیں لگاتے اس کے ساتھ، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہاں تک بتلاتا ہوں کہ آپ نا اگر اس کے ساتھ جنون کی حد تک اگر محبت کریں تو یہ آج آپ کو ایک بات بتلا دیتا ہوں۔ آپ کو اگر پریشانی ہے کہیں پہ کوئی ٹینشن، آپ آزما کے دیکھیں، آپ پریشان ہیں تو اس کو پڑھنا شروع کریں محبت کے ساتھ، دل لگا کر۔ آپ کسی ایسی سچویشن میں ہو کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے، آپ اس کو پڑھو، کھولو، اگر آپ تھوڑی سی گہرائی کرو تو یہ بولتا ہے، اور یہ بول کے کہتا ہے کہ تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، آپ کے ساتھ باتیں کرے گا۔ آپ اچانک کھولیں اس کو اس نیت کے ساتھ، یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں۔ میں نے کئی دفعہ اس کے اوپر ایکسپیرینس کیا، اور وہ وہاں پر آیت میں کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور مل جاتا ہے کہ اچھا مسئلہ یہ ہے۔ کمال ہے، ایسی کتاب ہے واللہ۔ اب یہ لکڑی ہے، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ لکڑی بولنا شروع کر دے؟ امیجن کریں اگر ایسا ہو۔ اگر آج آپ کو کوئی کہے تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ تو پاگل ہی ہے، جو ہیں نہیں سمجھیں گے نا لوگ۔ جس طرح یہ پلر بنے ہوئے ہیں، جیسے بلڈنگیں پلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں، اس طرح مسجد نبوی کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کے تنوں کو کاٹ کر ان کے اوپر وہ بڑی جو چتیریں ہوتی تھی نا پہلے، وہ ڈال کر اس کے اوپر کھجور کی ڈالی ہوئی تھی ڈالیاں، اور چھپر بنا ہوا تھا۔ اس چھپر کے نیچے لکڑی کے وہ پلر تھے، تنے، اور ان میں سے ایک تنا جو تھوڑا سا ہٹ کے تھا اور وہ چھت کے ساتھ نہیں تھا، نیچے سے تنا بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جمعے کے لیے اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے، ویسے بھی کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کے صحابہ میں سے ایک، بعد میں آتا ہے صحابیہ تھی، بعد میں راویوں میں صحابی انصاری، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے اگر آپ بتائیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور جا کر گابا، ساتھ ہی جنگل تھا جہاں پر کچھ
جھاڑیاں تھیں، وہاں سے اس نے لکڑی اکٹھی کی اور ایک ممبر بنا دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن ممبر پہ تشریف لے گئے، مسجد میں جو لوگ تھے انہوں نے آواز سنی اچانک کہ کوئی چیز رو رہی ہے، ایسے جیسے بچہ رو رہا ہے ماں کے بچھڑنے سے. جب انہوں نے غور کیا تو کوئی چیز نہیں نظر آ رہی، بچہ تو تھا نہیں، کون رو رہا ہے؟ پتہ چلا وہ جو تنا ہے وہ رو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا اور اس کے پاس گئے اور اس طرح اسے تھپکایا جیسے ماں بچے کو تھپکاتی ہے سلانے کے لیے. اس کے بعد وہ سسکیاں بھر بھر کر خاموش ہوا، انا کا ارین الصبی، جیسے بچہ اون کر کے خاموش ہوتا ہے، آہستہ آہستہ تھپکانے سے وہ خاموش ہوا. اور وہ خاموش ہو گیا جب، تو دارمی میں یہ بھی لفظ ہے، یہ بخاری مسلم میں نہیں، وہ بھی سند ٹھیک ہے، سنن دارمی کی، اس میں لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اکھاڑ کر دفنا دو. درخت بھی دفنائے جاتے تھے وہاں پر، وہ بھی زندگی پکڑ لیتے تھے اس قرآن کے ساتھ. اور یہاں پر انسان مردہ ہیں جن کے اوپر یہ اثر نہیں کر رہا، انسان مردہ ہو چکا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، تذکرہ ہے تمہارا. آپ غور کریں اس میں جب ہمارا ذکر ہے تو کیسے ہے؟ ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی اس میں ہمارا ذکر کیسے ہے. اب جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے، آپ سنتے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، کیا سنتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو. کیا معنی اس کا یا ایھا الذین آمنو؟ اے ایمان والو. اچھا یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے ساتھ جوڑیں کہ اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارا تذکرہ ہے، تو اب آپ ذرا تھوڑا سا گہرائی سے معرفت میں جائیں اور غور کریں، کیا آپ ایمان والے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ یار، آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ نہیں؟ اب یا ایھا الذین آمنو کے اوپر اپنا نام رکھو ذرا، اور پھر آپ کہو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی سیدھی بات کرو. ہم سمجھتے ہیں یہ ایمان والوں سے خطاب ہو رہی ہے، ٹرم چینج ہو گئے. اگر آپ کہو کہ اللہ نے مجھے کہا ہے اے فلاں مومن تو نے سیدھی بات کرنی ہے، آپ اس میں شامل ہیں کہ نہیں؟ اب یا ایھا الناس کا ترجمہ ناس ہی رہے گا، لیکن آپ کو جب اس کو اپنے اوپر اپلائی کرو گے تو آپ اس کی جگہ پہ اپنا نام رکھو کہ اللہ نے مجھ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہیں اے بندے. اس طرح لوگ اثر کرتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہم سے بات کر رہا ہے یہ، اور وہ بدلتا تھا. لیکن آج آپ کے سامنے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارکم، الا وانی تارکن فیکم ثقلین، خبردار، متنبہ ہو کر، ہوشیار ہو کے سن لو، میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. دو بھاری چیزیں، احدہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے. اب دوسری چیز عموماً اس مکتبہ فکر کے لوگ بیان نہیں کرتے، لیکن وہ بھی ساتھ ہی صحیح مسلم میں موجود ہے. فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز وَإِطْرَتِي، میرے اہل بیت ہے. یہ صحیح مسلم میں ہے. آپ لوگوں نے مستدرک حاکم والی حدیث سنی ہوئی ہے، وہ زیادہ معروف ہے ہمارے یہاں پہ، تو وہاں پہ وہ ہے میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت، تم ان کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایسے ہی ہے نا، وہ مستدرک حاکم میں ہے. یہ جو صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہاں کا دو بھاری چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اطرت ہے، میری اولاد ہے، آل رسول ہے، یہ میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اس کے بعد آگے لفظ آتے ہیں، کہا کہ جس نے اس من اتبعہ، جس نے اس قرآن کی پیروی کی، کان علی الہدی، وہ ہوگا ہدایت پر، ومن ترکہ، جس نے اسے چھوڑ دیا وہ ہوگا گمراہی کے اوپر. یہ واضح کلیئر فیصلہ ہے قرآن کے اوپر. ہم اس کے ساتھ میرے بھائیوں جیسے ہمیں جڑنا چاہیے اس طرح نہیں. اچھا آپ غور کریں، میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ قرآن اتنی وفا کرتا ہے بندے کے ساتھ، کوئی چیز اتنی وفا نہیں کرتی.
آپ اگر کسی کو ملنے جائیں، اب جو میں حدیث سنانے لگا ہوں اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں تاکہ حدیث سمجھ آ جائے. جب آپ کسی کو ملنے جائیں تو آگے سے بندہ آپ سے پہلے کھڑا ہو، اترنے سے پہلے، گاڑی سے اترنے سے پہلے بندہ کھڑا ہو اور ایسے لگ رہا ہو کہ یہ آپ کو تلاش کر کر کے تھکا ہوا ہے اور اس کے چہرے کی یہ کیفیت بن گئی ہے. آپ اس کی کتنی قدر کریں گے کہ یار آپ میرے انتظار میں اتنی دیر کا کھڑا ہے. اب تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، آسان ہو گیا ہے. پہلے لوگ جاتے تھے مسافروں کو لینے، اب وہ آسان سے لوکیشن سینڈ کرتے ہیں، آ جانا خیر ہی ہے، گھر کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے مہمان، پھر وہ آتا ہے تو پہنچتا ہے. وگرنہ لوگ آگے بڑھتے تھے اور ملتے تھے. تو اب ایسے ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں اتر گیا ہوں، تو کہتے کوئی بات نہیں، وہاں سے یانگو لے لو یا کوئی چیز لے لو، گھر پہنچ جاؤ. نہیں تو لوگ لینے جایا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال دی اور اس کے بعد فرمایا یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا جب قرآن کا یہ جو عالم اسے جاننے والا حافظ، اس کی قبر پھٹے گی. قبر میں جانا تو سب نے ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا. اور وہاں پہ یہ رنگینیاں ختم ہو جانی ہیں، وہاں پر اصل جو چیز ہے وہ کھلے گی. وہ اصل دفتر جو دنیا میں آپ چھپاتے تھے وہاں کھلیں گے سارے، اور ان کے مطابق حساب ہوگا. آپ نے فرمایا حافظ جو ہے جس نے عمل بھی کیا، تو جب اس کی قبر پھٹے گی، کھلے گی کل قیامت والے دن، وہ اٹھے گا تو وہ اٹھ کر دیکھے گا کہ آگے ایک آدمی کھڑا ہے اور اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، جیسے کوئی منتظر کھڑا ہو بڑی دیر سے اور مسافر تھکا کسی کو تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے چہرہ بدلتا ہے. اس طرح اس کے چہرے کے اوپر وہ تاثرات ہیں. شاہب کے لفظ ہے، رجل شاہب، جس کا چہرہ بدل جاتا ہے کسی بے چینی اور تھکاوٹ اور کام سٹرگل کی وجہ سے، وہ کیفیت بنی ہوئی ہے. جب یہ نکلے گا، اسے ملے گا تو اسے کہے گا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ حافظ قرآن کو قبر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے آگے ایک ناموس ملے گا، وہ کہے گا پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ وہ کہتا ہے معذرت میں آپ کو نہیں پہچانتا. وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جسے تو پڑھتا تھا، اللہ نے اس صورت میں مجسد کیا ہے، آج تیرے سامنے کھڑا ہوں جسم بن کر. اور دنیا میں لوگوں نے تجارت کی، ہر تاجر نے اپنی تجارت کا پھل پایا. یاد رکھیں ہر محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. تو وہ کہے گا دنیا میں تاجروں نے تجارتیں کی، دنیا میں لوگوں نے جو ڈگریاں حاصل کی انہوں نے کی، تو مجھے لے کر بیٹھا رہا، میرے ساتھ تیرا حلق خشک ہوتا تھا اور تو پیاس میں ہوتا تھا. آج آپ اندازہ کریں کہ جس کیفیت میں حافظ روزے میں یا تراویح میں یا پڑھتے پڑھتے اس کے چہرے بدلتے تھے، اسی بدلے ہوئے چہرے میں قرآن اسے ملے گا اور کہے گا آج میری یہ ڈیوٹی ہے، میں تجھے لینے آیا ہوں اور جنت میں چھوڑ کر آؤں گا. یہ جو صبر ہے سارا اس میں تیرے ساتھ ہوں. اور وہاں پھر وہ چھوڑنے جائے گا، اور وہاں پر صرف چھوڑنے نہیں جائے گا. اتنی روایتیں ہیں جن کے اندر یہ کنکلوژن ملتا ہے القرآن شافع مشفع و ماحل. قرآن جو ہے ماحل مصدق، شافع مشفع ماحل مصدق. اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن ایک سفارشی بنے گا، تمہارا وکیل بنے گا اللہ کی عدالت میں وکیل. اور مشفع کا معنی ایسا وکیل جس کی سفارش کبھی رد نہیں ہوتی. یہ ایسا سفارشی ہے جو کنفرم سفارش جس کی قبول ہے. دیکھو نا کچھ ریفرنس ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے بس اب میرا کام ہو گیا. اللہ کے نبی نے کہا یہ شافع مشفع ہے، یہ ایسا شافع ہے سفارش کرنے والا جس کی سفارش اللہ رد نہیں کرتے. پھر کہا ماحل مصدق، اور یہ تمہاری طرف سے جھگڑا کرتا ہے اور یہ جو ایویڈنس دیتا ہے، جیسے وکیل جرا کرتے ہیں اور جج اس کے اوپر آبزرو کرتا ہے، یہ قرآن تمہارے حق میں ایویڈنس دے گا اور عدالت میں کیس لڑے گا آخرت کی. مصدقن تصدیق کی جائے گی کہ قرآن صحیح کیس لڑ رہا ہے، اس کے ایویڈنس ایکسیپٹ ہوں گے. اس لیے یاد رکھنا من جعلہ امامہ، جس نے اس کو آگے کیا اور خود پیچھے پیچھے چلا، اسے آگے کیا اور خود اس کے پیچھے چلا، ساقہ الی الجنہ، یہ لے جائے گا اسے جنت میں چھوڑ کر آئے گا. ابھی جو آگے پیرابل تھی ایگزامپل اس کی
یہ اس کا ریفرنس بھی ہے، ساتھ رسول اللہ نے مثال بھی دی ہے اور ساتھ قانوناً بھی بتلایا ہے۔ یہ اسے، جس نے اسے آگے رکھا یہ اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا یہ اسے آگ میں لے جائے گا۔ اب آگے قرآن کو رکھنے اور پیچھے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب جب بیٹھنا ہے تو قرآن آگے رکھنا ہے نا؟ کیوں جی؟ یہ مطلب ہے اس طرح آگے رکھ کے بیٹھو، پیچھے نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ یہ مطلب ہے؟ اور اس کا مطلب ہے قرآن کے پیچھے پیچھے چلو، قرآن تمہارے آگے، قرآن تمہارا راہبر ہو، قرآن تمہارا قائد ہو، قرآن تمہارا لیڈر ہو۔ آج بھی قرآن ملا دیتا ہے، فرقوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، جتنے مرضی مسل کی تعصب ہوں۔ اہل سنہ، اور سب سے بڑا فرق اہل سنہ اور روافظ میں ہے، ٹھیک ہے نا، شیعہ سنی جسے کہتے ہیں۔ تو اگر آپ قرآن کسی شیعہ کو بھی سمجھا پائیں وہ ایکسیپٹ کرے گا، رد نہیں کرے گا۔ چند ایک ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن جو ان کی عام جنریشن ہے، آپ قرآن کے اوپر عبور رکھتے ہیں، آپ جائیں قرآن لے کر اللہ کی قسم کسی مسلک والے کے پاس، اس کا یہ اعجاز ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ آج بھی اپنی مقبولیت رکھتا ہے قرآن پاک۔ تو خیر ہم وہ بات ادھر ہی رہ گئی تھوڑی سی، پھر میں آتا ہوں، مجھے پھر یاد آ گئی اقبال کی، آگے اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں نا۔ تو جو میں بات کر رہا تھا نا کہ اقبال کے شعر بڑے گہرے ہیں، وہ فارسی میں کہتا ہے کہ یہ قرآن کے جب نقش بیٹھے تو سب چیزیں مٹ گئی، پھر یہی یاد رہا لوگوں کو، اس نے پھر ایسی تاثیر اپنی دی۔ اس کے بعد کہتا ہے فاش گویم آنچے در دل مزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است۔ میں تمہیں کھلے لفظوں سے کہتا ہوں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے، یہ کتاب نہیں، اسے کتاب نہ سمجھو، یہ کوئی اور ہی چیز ہے جو معجزے کرتی ہے اور معجزے دکھاتی ہے۔ فاش گویم آنچے در دل مزمر است، این کتاب نیست چیز دیگر است، چون بجان رفت جان دیگر شود، چون جان دیگر شود جہاں دیگر شود۔ کہتا ہے اگر یہ جان کے ساتھ مل جائے، جو بندہ قرآن جیسے اس نے یاد کیا ہے، توجہ سے سننا، جس طرح اس کے دل میں یہ قرآن ازبر ہے، اگر یہی قرآن اس کی باڈی سے نظر آنا شروع ہو جائے، جب یہ جان میں سرایت کر جائے، تو کہتا ہے جان وہ جان رہتی نہیں جو عام جان ہوتی ہے، اور جب جان بدل جاتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور جو ہے نا واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن کی جو پیرابل ہے نا، یا حدیث کی پیرابل، آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، پیرابلز جو ہوتی ہیں وہ ایک گہرے معنی رکھتی ہیں، اس میں تمثیلات ہوتی ہیں، وہ اصل گہری اور کمال معرفت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے یہ جو اس نے بات کیا، ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک انگلش رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ کہتا ہے میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا، تو میں نے مطالعے میں دیکھا کہ میرا بچہ مجھے آ کے تنگ کر رہا تھا، توجہ سے سننا، بچہ تنگ کر رہا تھا اور میں کتاب پڑھ رہا تھا۔ باہر گھومنے چلیں بابا آجو، تو کہتا میں نے اسے کہا کہ آپ نا، میرے سامنے ورلڈ میپ تھا تو میں نے اسے پھاڑنا شروع کیا، پھاڑ کے اس کو ٹکڑے دے دیے، کہا یہ تو جوڑ کے لے کے آ تو ہم چلتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ اس سے جڑیں گے نہ ہم جائیں گے، میں اپنا مطالعہ کر لوں گا۔ اب کچھ دیر گزری، چند منٹ گزرے، بچہ نقشہ بنا کے لے آیا، اس نے کتاب چھوڑی اور نقشے کو دیکھا، بالکل صحیح ایکوریٹ، ہمارے جیسا ہوتا جسے جغرافیے کا پتہ ہی نہیں تو وہ کہتا سعودیہ تو پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ حج عمرے کے لیے قریب ہو جائے، سارے ملک مسلمانوں کے ایک جگہ ہونے چاہیے، امریکہ کو ادھر پھینک دینا چاہیے، ایسا نقشہ بناتا، پورے کا پورا جغرافیہ پورا ایکوریٹ، ایک لفظ آگے پیچھے نہیں۔ اس نے کتاب بند کی، پریشان ہو گیا کہ ایک پرائمری کا بچہ اس نے کیسے ورلڈ میپ پھٹا ہوا تیار کر لیا۔ اسے کہتا بیٹا چلو چلتے ہیں، لیکن ایک بات بتاؤ مجھے، تم نے یہ میپ تیار کیسے کیا، یہ پوری دنیا تم نے جوڑ کیسے لی؟ وہ کہتا ابو اس کا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، اس نے میپ کو الٹا کیا، میپ کے پیچھے ایک تصویر بنی ہوئی تھی۔
کہتا میں نے تو یہ تصویر جوڑی، اسے ایسے کیا تو دنیا بن گئی. یہ تمہارے دل کی تصویر ہے. جس کا دل درست اس کی ساری دنیا درست. اس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے اقبال. اگر تم نے اپنے من کو بدل لیا تو تمہاری دنیا بدل جائے گی. آپ اپنے من میں خوش ہیں، دنیا کو جو مرضی ہو، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ دل سے پریشان ہیں، آپ کا دل پوسیدہ ہے، دل پریشان ہے، لوگ لاکھ ہنسیں، لاکھ تمہارے سامنے خوشی کی باتیں کریں، تمہارے لیے کچھ بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ تم اندر سے پریشان ہو. تو جس کا دل بدل جاتا ہے اس کی جان بدل جاتی ہے. اور دل کے اوپر وار کرنے کی سب سے کمال کتاب یہ قرآن پاک ہے. اخیر ہے. تو میرے بھائیوں، وقت جو مجھے ملا تھا وہ تو ختم ہو گیا. ابھی تو ہم باتیں سٹارٹ کر رہے تھے، تو اس کے اوپر بہت کچھ ہے. ایک الگ الگ لیکچر اس پر ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا قرآن کی، اللہ کے ساتھ قرآن کا جو لنک ہے، اس کے اوپر ایک الگ لیکچر ہے. قرآن کی فضیلت کے اوپر الگ لیکچر ہے. قرآن کی تاثیر پہ الگ لیکچر ہے. قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے جو فضیلتیں ملتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. قرآن پاک سے فائدے کیا ہیں اور اسے چھوڑنے کے نقصان کیا ہیں، الگ لیکچر ہے. اور اگر اس کو دنیا پہ لے جاؤ تو اس کی حکمتیں، فصاحتیں، بلاغتیں، یہ ایک الگ چیز ہے. ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی عظمت ہے. جن بچوں نے آج ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا ہے، میں پھر ایک دفعہ جو ہے تقریر کے اختتام پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب سے بھی التماس کرتا ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے، پڑھانے، یاد رکھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین، اب یہ جو والدین والی بات ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس میں اس کا بھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں. قرآن پاک کو جس نے سمجھا اور قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتل ملک بیمین، ملک والخلد بشمال. کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا میں خلد اور ملک نہیں ہے. ملک سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول. اور ملک کا معنی ملکیت. ملکیت نہیں ہوتی ملکیت. دنیا میں کسی انسان کے پاس نہ ملک ہے نہ ملک ہے. حقیقی کوئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس. یہ سب کچھ جزوی ہے. حقیقت میں ہر کوئی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ہے. آپ کو جو اپنے حاکم نظر آتے ہیں نا، حکمران، یہی سب سے بڑا ملک آپ کہتے ہیں نا، جو ملک چلا رہے ہیں. تو یہ بیچارے آپ سے زیادہ مجبور ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کنٹرول ہے؟ کوئی کنٹرول نہیں ان کے پاس. ان کے اوپر باہر سے ہیں لوگ جو کنٹرول کرتے ہیں. تو ملک اور ملکیت، حقیقی مالک بھی کوئی نہیں. عام لوگ باتیں کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی مالک تو اللہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ مالک کہتے ہیں نا، اللہ مالک. اسی طرح خلد کہتے ہیں کسی چیز کا ہمیشہ رہنا، فنا ختم ہو جائے اور بقا آ جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں خلد. اسی لیے کہا گیا ہے خالدین، جنت میں تمہیں خلد ملے گا. حافظ قرآن کو جو آنر ملے گا، جیسے آپ ڈگری دیتے ہیں تو اس کے دائیں ہاتھ میں ملک اور ملک ہوگا، کنٹرول اور ملکیت. جنت میں اسے جو ملے گی اس میں اس کا ملک بھی ہوگا اور ملک بھی. اور جو بائیں ہاتھ میں ہے فرمایا اسے خلد ملے گا، ہمیشہ اس کی نعمتیں رہیں گی. اور اس کے بعد ایک تاج رکھا جائے گا، تاج الوقار، اس کے سر کے اوپر. یہ ایک نشانی ہوگی، وقار، اس کے سر پر تاج. اور پھر اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا، دنیا مافیا سے قیمتی ہے اس کا لباس. وہ کہیں گے اللہ یہ کہاں سے ملا؟ ہمارے پاس بات سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایک جاتے ہیں کسی دکان پہ، آپ جا کے آرڈر کرتے ہیں. آپ آرڈر میں کہتے ہو کہ بھائی کوئی دال روٹی یا کوئی چیز دے دو، لیکن آپ کے سامنے مرغ مسالے، کڑھائییں، تو بکرے روسٹ آ کے آ جاتے ہیں. اب آپ تو پریشان ہوں گے کہ پیسے دینے پڑیں گے، میں ادھر کیا کروں گا. آپ پہلے کہتے ہیں بھائی جان واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ، بلکہ رہتے زیادہ آ جائیں یا بوتل زیادہ آ جائے تو کہتے ہیں واپس لے جاؤ، پیسے نہ پڑ جائے.
وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ جو لباس ہمیں پہنایا گیا یہ کہاں سے آ گیا، ہمارے تو لیول میں یہ نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہارا بچہ قرآن سیکھ گیا ہے، تمہارا بچہ قرآن سیکھ گیا ہے، اس وجہ سے اب تمہارا گریڈ بڑھ رہا ہے. اس حدیث کے آخر میں ہے پھر اس قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا پڑھ اور پڑھتا چلا جا، جہاں تیرے منزل کی آخری آیت ہے وہاں تیرے گریڈ کی حد ہے، وہاں تیرے گریڈ جو ہیں ان کی حد وہاں پر ہے. حزن اور ترتیلن، حزن اور ترتیلن کے لفظ ہے کہ آج تو تیز نہ پڑھ، آج جتنا آرام سے پڑھ سکتا ہے جھوم جھوم کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، جتنا ٹھہر سے پڑھ سکتا ہے، جتنا لمبا کر سکتا ہے کر. آج نماز میں تو فرض میں اتنا لمبا کرنے کا اجازت اس لیے نہیں دی کرنے کی کہ پیچھے لوگ پریشان نہ ہو، کہا آج کر حزن او ترتیلن، پڑھ جیسے پڑھنا، جہاں آیت ختم ہوگی وہاں تیرا مقام ہے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ حفاظ کو وہ مقام عطا کرے، ان کے والدین کو بھی وہ مقام عطا کرے، اور رب العالمین ہم کو بھی قرآن سیکھنے سکھانے اور اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.